الله أكبر الله أكبر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ آج 8ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ میں نے پہلی آیت اس کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پارے 8 کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم یعنی وہ لوگ جو اللہ کے حقیقی معبود ہونے کو انکار کرتے ہیں، غلط کاموں میں، گناہوں میں، برائیوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے فرشتے بھی اتار دیں، نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى، اور مردے ان سے بات کرنے لگے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا، اور ان کے لیے ساری چیزیں جمع کر دی جائے، ما كانوا لیؤمنوا، پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں۔ جو بھی ہو ان کے لیے کچھ بھی کوششیں اللہ کی جانب سے ہو، ما كانوا لیؤمنوا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، گوار ہیں، سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہدایت پانا نہیں چاہتے۔ سب کو معلوم ہے کہ کنواں ہے، اس کنویں سے پانی ہے، اب وہ بھی اگر کوشش کرنا ہے جا کر پینا، کوئی آپ کو لا کر دے گا، منہ تک لائے گا، اندر تو آپ کو ہی جانا ہے۔ کوئی بھی نوالا ہے، زیادہ سے زیادہ ماں کوشش کرے گی کہ اس کو کچھ چبا کر دے، نہیں نگل کو مجھے اندر بھی پہنچاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنا ہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہی جو گوار ہیں، جاہل ہیں، حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، علوم و فنون سیکھنا نہیں چاہتے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہونا نہیں چاہتے۔ اور ان کا اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ نبیوں پر ہوتا ہے، رسولوں پر ہوتا ہے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے کہ ہماری ہی طرح کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چکر لگاتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے کیسے الفاظ کسے گئے کہ وحی کو کبھی روشنی دینی، تسلی کے الفاظ کے ساتھ استعمال ہونا پڑتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ نہیں کہا گیا کہ جب نبی بنائے گئے تو اس سے پہلے وہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر بلاتے تھے، نبی بنانے کے بعد جو الفاظ تھے ان کے، کیا یہ یتیم ہی ملیا کیا؟ نعوذ باللہ، اس غریب اور مفلس کے علاوہ کوئی اور مکے میں یا طائف میں اتنے مالدار ہیں، عزت دار ہیں، کوئی بھی نہیں ملا کا، یہی شخص کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے پوچھتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کہ ان کے الفاظ ہیں کہ خود بخود کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، زخرف کی آیت ہے کہ اگر یہ قرآن، یہ چیزیں کوئی مکہ یا طائف کی کسی بڑی شخصیت پر اترتی تو اچھا ہوتا۔ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیسے کیسے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، ساحر کہا گیا، کاذب کہا گیا، کائن کہا گیا، کیا کچھ الفاظ جتنا ہو سکتا ہے وہ الفاظ استعمال کیے، کیسے کیسے پروپیگنڈے کے ایک اور کن کن انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی ہے کہ وَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ
کہ خد نعلم انہم لیحزنک الذی یقولون، کہ ہم جانتے ہیں کہ جو چیزیں، جو باتیں مشرکین مکہ لوگ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی ساحر کہہ کر، کبھی کاہن کہہ کر، کبھی جھوٹا کہہ کر، کذاب، وہ بھی جھوٹا نہیں، زیادہ جھوٹ بولنے والا اور اختلافات ڈالنے والا، پروپیگنڈا، کیا کیا چیزیں استعمال کیے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت پر کیا ہوا ہے ہم جانتے ہیں۔ انہ لیحزنک الذی یقولون، کس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو ٹھٹا، تکلیف، پریشانی لائق ہوئی ہے، رنج و غم آپ کو پہنچا ہے۔ یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا نہیں کر رہے ہیں، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم ہیں جو اللہ کے نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تحقیق کہ تم سے پہلے جو بھی رسول آئے وہ بھی جھٹلائے گئے، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی، ان کو بھی ستایا گیا، ان کو بھی پریشان کیا گیا۔ قوموں نے کیا کیا سلوک ان کے ساتھ کیے، آنے والے آیتوں میں بھی آئے، اور کچھ تو پہلے گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلا گزرا، عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کیا کچھ کرنے پر اترے وہ بھی پہلے ہی گزرا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وقتاً فوقتاً گزرتا ہی آ رہا ہے کہ کیسے تکلیفیں دیا جا رہے تھے۔ کہ لا يحزنك الذي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، کہ جو بھی تمہارے لیے تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان پر تم صبر سے کام لو، ثابت قدمی سے کام لو۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور کچھ مہلت دو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے پاس انبیاء کے قصے تو گزرے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنے حالتیں ہونے کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کے لیے سازگار نہیں تھے، حالات کو سازگار نہیں کیا، بیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں آپ کی زندگی گزری ہے، کیا کچھ تکلیفیں اٹھائے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے گھر بار، رشتہ دار، دوست و احباب سب کچھ چھوڑ کر، خود صحابہ کرام کو بھی سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا۔ لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ غالب ہونے کے بعد کی ایک آیت ہے یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جا رہے ہیں، کہ وہ سب جانتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے کہ ہمیں یہ تکلیفیں ہوئی، یا ہمیں ستایا گیا، یا ہمیں رلایا گیا، یا ہمیں گھر سے باہر نکالا گیا، لیکن حکم کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو تکلیفیں آپ کو ماضی میں دی گئی، ان تکلیفوں کی وجہ سے آپ ایسا نہ کرو کہ جو حج کرنا چاہتے ہیں، بیت اللہ میں آنا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کو روکو مت۔ شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ ان کو زیادہ تکلیف مت پہنچاؤ، ان سے بدلہ مت لو۔ کتنے بڑے الفاظ ہیں۔ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ کسی نے ناانصافی کی، اب ہم کو پورا کنٹرول ہے کہ میں اس کے ساتھ بدلہ لوں یا میں اس کے ساتھ جو بھی سزا دینا چاہوں، لیکن حکم ہوتا ہے کہ بدلہ نہ لو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی میں، اچھائی میں تم ساتھ دو، ان کا سہارا بنو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ ہے قرآن کی حکمت ہے، قرآن کے یہ الفاظ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو تکلیفیں ہیں، آگے کے پاروں میں بھی ان تکلیفوں کا ذکر آئے گا کہ قوم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، قوم کیسے کیسے نبیاں، کچھ نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے سامنے پیچھے کوئی امتی بھی نہیں ہوگا، قیامت میں ویسے بھی نبی رہیں گے، ویسے بھی حالتیں ہیں کہ کسے کسے کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، ہر ایک کے ساتھ قوم نے تقریباً ویسا ہی سلوک کیا ہے، نبیوں کو جھٹلایا ہی زیادہ ہے، لیکن حق غالب آخر۔ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ سب چیزیں جو آپ کو پریشانی کے لیے آ رہے ہیں، آپ صبر سے کام لیجئے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فیصلوں کو اور عذاب کو، ان سب چیزوں کو ٹالنے والے نہیں ہیں، ایک دن اٹل ہے، آ کر ہی رہے گا، اور ان کا عبرتناک اور بھیانک انجام، وہ خود ان انجام کو دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع میں مکمل تمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نصیحت کرتا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ قل، آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے خطاب، آپ کہہ دیجئے اتل ما حرم ربکم، کیوں؟ کیونکہ انعام کے معنی چوپائے، جیسا کہ کل بتایا گیا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے چوپایوں میں، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكر اسم الله،
کہ خود بخود ان کے درمیان تقسیم تھے کہ یہ جانور ہے، یہ جانور عورتیں نہیں کھا سکتے، یہ مرد نہیں کھا سکتے، یہ اگر کوئی تکلیف بھی پہنچایا تو اسے کیا بھی نہیں بولنا. جیسا آج ہم آس پاس کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ مشرکانہ رسم و رواج، غیروں کی چیزیں، کہ اگر ان کا جو جانور ہے بلی کے نام پر چھوڑ دیا گیا، وہ کہیں بھی چرے اس کو ڈانٹنا نہیں، کہیں بھی کوئی بھی چیز اٹھا کر کھائے اس کو خوشی سے دے دیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے درمیان. کہ ایسے جانور، ایسی چیزیں، اور تو اور ہر کنکر شنکر، ہر پتھر ان کے پاس معبود. آج ایک نیا برابر مارکیٹ سے لے کر آتے، سجاتے تو کل دوسرا، پرسوں تیسرا. یہ ہے جہالت. یہ چیزیں مشرکین مکہ کے پاس بھی ایسے ہی کچھ چیزیں تھے، رسم و رواج تھے کہ یہ جانور ہے تو یہ عورت نہیں کھا سکتی، یہ جانور ہے تو یہ مرد نہیں کھا سکتے. جیسا کہ خود ایک حالت میں امت مسلمہ میں بھی یہ چیزیں تھیں کہ یہ ہے تو ایسا نہیں کھانا، وہ ہے تو ویسا نہیں کھانا. ڈاکٹر منع کیا ہے الگ بات ہے، لیکن اپنے طرف سے کوئی بھی چیز کو حلال یا حرام ہرگز نہیں کر سکتے. کوئی بھی چیز ہو، اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال، جو حرام کیا وہ حرام. اگر کسی چیز سے آپ کی صحت کو نقصان ہے یا ڈاکٹروں نے منع کیا ہے تب چھوڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وہ صلاحیت اور طاقت دی کہ دانتوں کے انداز کو دیکھ لیجئے کہ جانوروں کے پاس دانتوں کی مقدار الگ الگ ہے. بیل، گائے وغیرہ ہے تو ان کے جو دانت ہیں، ان کے دانت یہاں ہمارے جو داڑھ ہے اس کے معنی میں، کیوں؟ وہ صرف گھاس کھا سکتے. شیر وغیرہ اس طرح کے جانور ہیں، ان کے جو دانت ہیں وہ کونچلیوں کے معنی، یعنی جس سے وہ پھاڑ کر چیر کر کھا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دونوں دانت عطا کیے. کونچلیاں بھی ہم چیر کر پھاڑ کر بھی کھا سکتے ہیں، گھاس وغیرہ کی جو چیزیں، ترکاریاں، بھاجیاں، سبزیاں، وہ سب کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے. ہم یا میں یا آپ اپنی جانب سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا ہے. یہی ہے اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ تم اپنے آپ سے کوئی بھی چیز ایک نہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پڑھ کر سناتا ہے کہ وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام ہیں. پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. یہ بہت بڑی تعلیم ہے کہ ہر آیت میں تقریباً یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا ہے. تاکیدی حکم میں وصیتی چیز ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک سب سے بڑا گناہ اور سب سے کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو سبب جو بنے وہ والدین بنے ہیں کہ دنیا میں ہم جو آئے ہیں اس کے سبب والدین. اسی لیے 2-3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑا ہے. معمولی بات نہیں ایک باپ بننا، ایک ماں بننا. یہ چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتے. اکثر جب سمجھ میں آتے ہیں جب ہم باپ بنتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کیا مرحلہ ایک ماں کو گزرنا پڑتا ہے کہ اگر پیدا ہونا ہے، شادی کے بعد اس کی جو پچھلی زندگی وہ پوری طرح ختم ہو جاتی ہے. پریگننسی کے دور میں یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ایسا پرہیز کرنا، ویسا پرہیز کرنا. سوتے وقت بھی یہاں تک کہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وہ اپنے آپ کو پیٹ میں ہم کو برداشت کرتے ہوئے رہتی ہے. اندازہ لگائیے، سوچئے کہ اگر کسی کے پاس معمولی 1 کلو بھی اگر ہاتھ میں دے دیا جائے کہ چلو اس کو پکڑ لے کر جاؤ، تو ہم 2 کلومیٹر چلنے کے دوران کتنے مرتبہ رکھیں گے؟ یہاں سے 2 منٹ جاتے ہی وہ ہاتھ سے ہاتھ میں بدلیں گے، یہ ہاتھ سے یہ ہاتھ میں بدلیں گے، پھر تھوڑی دیر کے لیے نیچے رکھیں گے، پھر تھوڑی دیر ہم خود بیٹھ جائیں گے. اندازہ لگائیے ایک ماں کا جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے پیٹ میں رکھتی ہے اور ساتھ میں خون کو دیتی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ بچہ جو بنتا ہے وہ ماں کے خون سے، اور جب جیسے 2 سال کی جو مدت ہے وہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے. بتائیے کہ ہم کو ہی اگر کہا جائے کہ مہینے میں 1 مرتبہ جا کر اپنا خون ڈونیٹ کرو تو کیا ہوگی ہماری حالت؟ مہینے میں چھوڑیے، 6 مہینے یا 3 مہینے یا سال میں 1 مرتبہ ہر سال ڈونیٹ کرو، ہو سکتا نہیں. 1 بار کریں گے، 2 بار کریں گے، تیسرے بار وہ راستہ ہی بھول جائیں گے. اگر کوئی تشکیل کرے گا تو اسے ایسا گھوریں گے دوبارہ بیچارہ انہیں آنا ہی نہیں. تو بتائیے، اندازہ لگائیے ایک ماں
دن میں کتنی مرتبہ دودھ پلاتی ہے، وہ بھی سال 1.5 سال 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں دیتی ہے، وہ ہنس نہیں سکتی، کہیں جا نہیں سکتی، اور شادی وغیرہ میں برابر ٹھیک طور پر حق ادا نہیں کر سکتی بچے کی وجہ سے۔ بچہ جب تک چھوٹا ہے، پیٹ میں ہے تو ایک تکلیف، آنے کے بعد ایک تکلیف، پھر اس کے بعد اس کی استنجا، چیزیں بولو براز، وہ سب چیزوں کو وہ برداشت کرتی ہے کہ سامنے والے کچھ بھی کہے، یہ گندگی میرے بچے کی ہے، مجھے ہی صاف کرنا ہے، یہ میرے بچے کی وجہ سے مجھے ہی یہ کام کرنا ہے۔ باپ بھی ویسا ہی ہے کہ کڑی دھوپ میں ہو، تکلیف میں ہو، سب کچھ برداشت کرتا ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اپنے بچوں کو سوچ کر محنت کرنے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ گھر جلنا ہے، چولہا جلنا ہے، میرے بچوں کا فیوچر ہونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، خوشی کا موقع آئے، اچھائی کا موقع آئے، تو پہلے اپنے اولاد کو دیکھتا ہے کہ میری اولاد کیا پہنے گی، کیسے رہے گی، کیا کرے گی، اس کے بعد اگر بچا تو سوچتا ہے اپنے بارے میں کہ میں لوں یا نہ لوں۔ اور ماں کتنی راتیں بچوں کے لیے قربان کر دیتی ہے، 2 سال تک تو اس کا سونے کا وقت ہی بدل جاتا ہے کہ کبھی رات میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ وہ اپنے بچے کو نہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، اور لوری سنا کر کچھ بھی ہو اچھے انداز سے کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں اگر کہا جائے تو صدیوں کہنا ہی پڑے گا، صفے صفے سیاہ ہو جائیں گے کہ اتنے ہم پر احسانات ہوتے ہیں کہ حق ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے کتنا بھی ہو، کہ ہماری تربیت، آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور دین کی جو چیزیں ہیں، تو اس میں سب سے بڑھ کر مجھے یا آپ کو ہمارے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہر آن ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے اپنی دعاؤں میں، نیکیوں میں، اگر والدین زندہ ہیں تو خدمت کے ذریعے، کیونکہ وَلَا تَقُل لَهُمَا کہ آگے آنے والی آیتوں میں آتے ہیں حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم سے جتنا ہو سکے اتنا حق ادا کرنا ہے، کہ پتہ نہیں اگر کسی کے والدین نہیں ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنے، کہ ان کے لیے اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنے، کہ بہت بڑی چیز ہے باپ کے جو جذبات ہیں، ماں کے جو احساسات ہیں، وہ دنیا میں کسی بھی شخص سے آپ کو نصیب نہیں ہو سکتے، کسی بھی شخص سے آپ کو نصیب نہیں ہو سکتے۔ باپ اپنے بچے کے خاطر اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی پوری جوانی بیٹے کے لیے قربان کرتا ہے، وہ بھی خوشی خوشی کرتا ہے، بیٹوں کی تربیت کو، بیٹوں کی ذمہ داری کو، بیٹے کو کھلانے پلانے کو وہ بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ خوشی سے اگر بچہ کھا لیا پی لیا کچھ ہو گیا تو باپ خوش ہو جاتا ہے۔ باپ کو کچھ نہیں چاہیے، بچوں کی خوش دلی چاہیے، بچوں کی تربیت چاہیے، بچوں کی کامیابی چاہیے، یہی کچھ چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے وبالوالدین احسانا کہا، یہ ہوا والدین کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، بچوں کے سلسلے میں کہ تم بھوک کے ڈر سے یا ایسے ہی اولاد کو قتل نہ کرو۔ مشرکین مکہ اور زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ غذا کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ بچوں کو قبروں میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ معمولی بات نہیں، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر 1-2 واقعات سنائے ہیں کہ ایسی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ایسے آنسو بہائے کہ ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے یہ اس دور کی بیماری تھی کہ اس دور میں پیدا ہو چکر 5 سال 4 سال 3 سال ایسے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آج کل کیا ہے، نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیٹ میں مادر رحم میں انجیکشنز کے ذریعے بچوں کو مار دیتے ہیں، حمل ساخت ہو جاتا ہے، ساخت کرا لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں 2 طرفہ پہلو ہے۔ یہ اولاد کی جو چیزیں آج منظر پر آ رہے ہیں، ان کی نافرمانیاں، ان کی زیادتیاں، ان کی تکلیفیں، ان کے ناز و نخرے، یہ برداشت نہیں کر اگر کسی کو 2 بچے ہیں تو تیسرا بچے کے لیے والدین ڈرتے ہیں، کہیں یہ بچہ بھی ایسا ہی نہ ہو جائے، کہیں یہ بچہ بھی نافرمانی نہ کر بیٹھے، کہیں یہ بچہ بھی زیادتی نہ کر بیٹھے۔ تو دوسری طرف کچھ ایسے بھی رہتے ہیں کہ ہم دو ہمارا ایک آج کل ٹرینڈ میں، اور تو اور آج نئے قوانین، نئے ضابطے، کیا کچھ ہے، ایلیجبلٹی کیوں ہے، اور بایو سیکسالوجی، کیا کچھ الفاظ، کیا کچھ چیزیں آ گئی، اور سب میں دنیا نے ناکامی کو ہی دیکھا ہے۔ جو تقدس، جو رشتہ شوہر بیوی کا، ماں باپ کا جو بنایا ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں آ سکتا۔ اور ساتھ میں وہ لوگوں کے لیے بھی کہ اگر محتاجی کے ڈر سے یا کسی کو کھلانے پلانے کے ڈر سے، انجیکشنوں کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے اگر مادر رحم میں ہی بچوں کو ختم کرتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے، کہ ایک جان ہے اللہ کی جانب سے جو دنیا میں آنا چاہتی ہے، آپ اس کو کس بات پر روک لگاتے ہیں؟
ہاں اگر کبھی ڈاکٹر کی جانب سے کوئی پریشانی ہے، جان کے لالے پڑنے والے ہیں، سخت تکلیف ہونے والی ہے، کریٹیکل کنڈیشن ہے، تو اس وقت بات الگ ہو سکتی ہے۔ آج کل تو اس کو فیشن بنا لیا کہ ریپریزنٹ کرنا ہے تو ڈیجیٹل لائف کی زندگی ایسی ہو کہ ہمارے دو تیسرے سے ختم، ہرگز نہیں ہے۔ ایک جان ہے، وہ جان کو مارنے کی سزا کتنی بڑی ہے شریعت میں۔ حالات اگر ناسازگار ہیں، تکلیف دہ ہے تو بات الگ ہے، لیکن اپنے آپ کو شوق کر خوشی سے اس طرح کے جو کام کرتے ہیں یہ بہت غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نحن نرزقکم وإیاکم، کہ بچہ آتا ہے تو رزق لے کر آتے ہیں۔ کتنے ہیں گھر ایسے کہ اولاد کے جیسے جیسے پیدا ہوئے گھر میں برکتیں شروع ہوئی۔ ایک بچہ رہے تو کمائی اتنی تھی، جیسے ہی دوسرا بیٹا ہوا تو کمائی اور بڑھ گئی، تیسرا ہوا تو اللہ نے اور برکت دیا، کیونکہ بچہ اپنا رزق خود لاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَإِيَّاهُمْ، کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ رزق کی ذمہ داری یہ ہماری ہے۔ بتائیے یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی کتنی اولاد تھی؟ 9ویں یا 10ویں اولاد تھی۔ بہنیں کتنی ہیں واللہ اعلم۔ بھائیوں کی اگر گنتی لگائی جائے تو وہ اپنے باپ کے 8 نمبر پر آتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اولاد کا سلسلہ ختم نہیں کیا، جاری رکھا، کیونکہ برکت ہے، رحمت ہے گھر کے لیے۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، آگے چل کر یہی یوسف علیہ السلام اس زمانے میں جو بڑی قحط سالی تھی، جس کے لپیٹ میں اس وقت کا مصر، عرب وغیرہ آ رہا تھا، ان ساری قحط سالی کا حل یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، جو اپنے باپ کے 8ویں یا 9ویں اولاد تھے۔ 9-10 بچوں کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ بتائیے اگر ویسا ہی کچھ ہوتا تو اتنا بڑا جو ذخیرہ، اتنا بڑا جو چیز قحط سالی ہونے والی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے مدد لے۔ آگے سورہ یوسف میں اس کی تفصیل ہے کہ کیسے انہوں نے یہ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم فحش، گناہوں سے، گندگی سے، برے کاموں سے قریب بھی نہ ہو جاؤ۔ دیکھیے اللہ کی بات کہ لا تفعلوا نہیں کر رہا ہے کہ تم نہ کرو نہیں بولتا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ تم قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ قریب جائیں گے تو کرنے کی خواہش آئے گی، للچائے گی، نفس آپ کو آمدہ کرنا چاہے گا، خواہشیں انگڑائیاں لیں گے، چلو تھوڑا کر دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا مزہ لے لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ لا تفعلوا کے بجائے لا تقربوا کہتا ہے کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کہ تم برائیوں کو، گناہوں کے قریب بھی، جو بدکاریاں ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے ظاہر ہو چاہے باطن میں ہو، کہ بند کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بیڈ شیٹ کے اندر ہے، موبائل کا استعمال ہے، صحیح استعمال کرو، کیونکہ سامنے والی کسی کی بیوی ہو سکتی، کسی کی بیٹی ہو سکتی، کسی کی ماں ہو سکتی، کسی کی بہن ہو سکتی، جیسا کہ وہ آپ کے گھروں میں آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ کی مائیں ہیں، اسی طرح سے ہے، بدکاریاں نہ ہونا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، کہ اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل مند رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کرو۔ وصیتی الفاظ، آخری آیت کہ آخری جو سورت کا اختتام ہے سورہ انعام میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہ جو بھی غیر کے لیے سجدہ کرتے ہیں، غیر کے لیے جو معبود کرتے ہیں، غیر کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، غیر کے لیے رسم و رواج کرتے ہیں اور قربانیاں وغیرہ دیتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، قل آپ کہہ دیجئے وہ لوگ جو غیروں کے لیے سب کام کرتے ہیں، بے شک میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی، میرا یہاں تک کہ جینا اور مرنا سب کچھ سارے جہانوں کے رب العالمین اللہ کے لیے ہے، لا شریک لا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہل فرما برداروں میں سے ہوں۔ دعوت کے لیے بڑی چیز ہے کہ قرآن یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش ہو۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، انہی آیتوں کے ذریعے یہ سورت اختتام ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف، اس کے اکثر مضامین تو کل آئیں گے کہ اعراف کا مطلب
مفسرین نے بہت سارے توجیحات کیے کہ اعراف وہ جگہ ہے جس میں کفار اور مشرکین کے وہ بچے جو بچپن میں انتقال ہو گئے ہیں وہ رہیں گے، یا ایسے اشخاص رہیں گے جن تک دعوت یا اسلام کی تعلیم نہیں پہنچی ہے، یا ایسے لوگ رہیں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ مزید تفصیلیں انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ آج کے اسباق سے جو ہم نے نتیجہ لیا کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں ہم اس کا استعمال کریں، اور جو چیزیں ہم پر حرام ہیں ان کو ہم پٹک کر بھی نہ دیکھیں۔ اسی طرح شرک اس سے بچے رہے، اور والدین جو دنیا میں آنے کا سبب ہماری دنیا ہمیں دنیا میں لانے سے لے کر ہماری دنیا بنانے تک کی جو قربانیاں ہیں ان کا حق ادا کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہم ان کے لیے کریں۔ ان کی تربیت کا جو نتیجہ ہے وہ قربانیاں یاد رکھ کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، والدین کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جنہوں ہمیں چاہیے کہ مجھے اور آپ کو ان کی خدمت کر کے جنت سے قریب ہونے اور جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔